بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے دوران حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی باقیات دریافت کی ہیں۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑی طاقتور تھی۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں 9 سورتوں میں آیا ہے۔ قوم عاد کے لوگ دراز قد اور چوڑے جسم کے خوفناک لوگ تھے۔ قوم عاد کے لوگ اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو جانوں تک اس میں گھس جاتے۔ اس قوم کی عمریں 800 سے 900 سال تک ہوتی۔ 40 ہاتھ جتنا قد ہوتا، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی۔ جوان، تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی دعوت دی، مگر وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، اگر ہم تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا۔ تکبر اور غرور میں بدمست بولے، کیا تم ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تم اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زوراور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ اس سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ قوم عاد غرور میں کہنے لگے، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف قحط بھیجا۔ بارش برسنا رک گئی، غلہ اگنا رک گیا۔ جو غلہ موجود تھا سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آگ سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہے وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ اور وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی، وہ سخت موہ میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم میں مکے جا کر التجا کرتا تھا اور بارگاہ الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ قوم عاد نے ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ حکم ہوا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، تو کالے بادل کو مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیاہ بادل ان کے ساتھ ساتھ منزل مقصود کو جا پہنچا۔ پھر سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 40 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی
اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ ان میں سے بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی ہے اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں؟ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔